الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اب قیامت کے مقامات زیر بحث ہیں۔ اس سے پہلے علامات قیامت کی بحث ہوئی، قیامت میں کیا احوال پیش آئیں گے ان کا ایک نقشہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا۔ اب وہ مراحل اور مقامات کیا ہیں جن سے انسان موت کے بعد گزرتا ہے اور قیامت تک وہ کہاں پہنچے گا۔ میں نے لکھا ہے، انسان اس دن کی حاضری کے لیے جن مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد جن مقامات پر ٹھہرایا جائے گا اس کی تفصیلات بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اصل موضوع چونکہ انذار قیامت ہے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں ایک نئی دنیا وجود پذیر ہوگی، تم اس میں داخل ہوگے، قبروں سے اٹھا کر داخل کیے جاؤ گے، اور وہ دن اصل میں تمہارے پروردگار کے ساتھ تمہاری ملاقات کا دن ہوگا اور حساب کا دن ہوگا۔ اسی لیے اس کو یوم الدین کہا جاتا ہے، جزا و سزا کا دن۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کا اصل موضوع ہے، اور یہ جب اصل موضوع ہے تو اس کی تفصیلات بھی جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ انسان اس دن کی حاضری کے لیے جن مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد جن مقامات پر ٹھہرایا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے، اور پھر کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مقامات آ جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان کی ابدی قیامگاہ ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کشاں کشاں اسی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی چاہے نہ چاہے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہے، کہیں ٹھہر جائے، کوئی چیز بھی کارگر نہیں ہے، کشاں کشاں اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ موت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آنی ہے، ہر وقت دروازے پر دستک دے رہی ہے، اس کا کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ بچے کو آ جاتی ہے، بوڑھوں کو آ جاتی ہے، جوانوں کو آ جاتی ہے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ موت ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد یہ مرحلہ ہر انسان پر لازماً آتا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس کو آنا ہے، یہ آتا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی اس سے فرار کر کے کسی دوسری جگہ پناہ نہیں لے سکتا، یہ اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ صبح آ سکتی ہے، شام آ سکتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے اور پیدا ہوتے ہی اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، پیدائش سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے اور پیدا ہوتے ہی اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں یہ جس وقت چاہے آ جاتی ہے، یعنی آنے میں اس کی مرضی کو دخل ہوتا ہے۔ انسان اس میں بالکل آخری درجے میں بے بس ہے،
وہ مجبور ہے کہ استقبال کرے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں یہ جس وقت چاہے آ جاتی ہے اور ہر شخص کو چار و ناچار اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے، اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنا پڑتی ہے۔ اس کی حقیقت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے، یعنی موت کیا چیز ہے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ کیا معاملہ ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو، جسے قرآن میں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو اس کی حیوانی زندگی سے الگ ایک مستقل وجود ہے، اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ موت کے بارے میں یہ تصور قرآن مجید نے دیا ہے۔ عام طور پر جب مادیت کو اصل قرار دینے والے لوگ اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ مادے کے مختلف عناصر میں تالیف سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تالیف سے پیدا ہو جاتی ہے تو اصلاً وہ ایک مادی حقیقت ہے، لہٰذا جب وہ اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، عناصر کی وہ تالیف ختم ہو جاتی ہے، تو اسی کا نام موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ مادیت پسندانہ ذہن اس سے آگے نہیں سوچ سکتا، وہ اسی طرح دیکھتا ہے، درحالے کہ انسان ایک قدم بھی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا سکا کہ خود حیات کس تالیف سے پیدا ہوتی ہے، اور تالیف کے وہ کیا پہلو ہیں جن کا اختلال موت کا باعث بنتا ہے، لیکن یہی تصور کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی یہ غلطی واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ موت یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک اصل شخصیت ہے جو اس قالب میں دی جاتی ہے۔ یہ حیوانی قالب ہے، زندگی اور چیز ہے اور انسان کی اصل شخصیت اور چیز ہے۔ یہ قالب اس دنیا میں تالیف ہی سے حیات پا لیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی یہ اس دنیا ہی کے اندر وہ عنصر موجود ہے یا ان عناصر کی ترکیب موجود ہے جس کو تم پانی کی صورت میں دیکھتے ہو، اس سے حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی شخصیت وہ اس قالب سے الگ ایک حقیقت ہے، اس کو قرآن مجید نفس سے تعبیر کرتا ہے، اور اس طرح یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں صرف مادہ نہیں ہے بلکہ مادے کے ساتھ نفس بھی ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ مادے کی تالیف سے انسان کا حیوانی وجود بنتا ہے، وہ زندہ وجود ہوتا ہے۔ اس حیوانی وجود کو انسانی شخصیت اللہ تعالیٰ نفخ روح کے ذریعے سے دیتے ہیں، یعنی ایک پھونک دی جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا ایک تصور دلایا گیا ہے، اصل حقیقت کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت حیوانی قالب پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یہ شخصیت پھونک دی جاتی ہے، یہ براہ راست ذات خداوندی کی طرف سے آتی ہے۔ چنانچہ یہ کہا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، یعنی میں نے اس کو جب ہر لحاظ سے درست کر لیا، ہر لحاظ سے ہموار کر لیا، ہر لحاظ سے آراستہ کر لیا، نک سک سے بالکل درست ہو گیا، تو اس وقت پھر میں نے اس میں اپنی پھونک دی، اور اس کے نتیجے میں وہ شخصیت یا وہ نفس انسان کو ملتا ہے جس کو ہم اس کی ایگو یا اس کی خودی یا اس کی میں کا شعور اور اظہار کہتے ہیں۔
اس کی حقیقت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو، جسے قرآن میں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو اس کی حیوانی زندگی یعنی حیات اور چیز ہے اور یہ شخصیت اور چیز ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے سورہ سجدہ میں کہ پہلی مرتبہ جب انسان کی پیدائش ہوئی تو اس میں حیوانی وجود کو الگ تخلیق کیا گیا، اور یہ تخلیق کا عمل کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ہوا۔ اس کو آراستہ کرنے، درست کرنے، جس کے لیے قرآن مجید نے تسویہ کا لفظ اختیار کیا ہے، اس کو بہت سے مراحل سے گزارا گیا، یعنی اس مقصد کے لیے کہ اس کا تسویہ ہو۔ اور تسویے کے زمانے میں یہ اپنی نسل خود پیدا کرنے کے بھی قابل تھا، لیکن تھا ایک حیوانی وجود ہی۔ اس کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی پھونک دی، اور اس کے نتیجے کے طور پر حیات سے آگے وہ شعور اس کو حاصل ہوا، جس کو اب نفس انسانی سے یا انسانی شخصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ اصل شخصیت حیوانی زندگی سے الگ ایک مستقل وجود رکھتی ہے، یعنی وہ اگرچہ اپنا اظہار اسی حیوانی وجود کے ذریعے سے کرتی ہے، لیکن اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کی اس شخصیت کو، جو اس کی حیوانی زندگی سے الگ ایک مستقل وجود ہے، اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق یہ موت ہے، یعنی عناصر میں اختلال کا نام موت نہیں ہے۔ اس سے زندگی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، لیکن اصل شخصیت کو ہی الگ کیا جاتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو پہلی مرتبہ یہ شخصیت اس کے حیوانی وجود کے تسویے کے مختلف مراحل سے گزر کر پایۂ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد دی گئی تھی۔ سورہ سجدہ میں یہ کہا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے کیچڑ سے، دلدل سے، دریاؤں کے کنارے جس طرح کی مٹی ہوتی ہے، اس سے انسان کو بنانا شروع کیا تھا۔ بدا خلق الانسان من طین، اور جب وہ بن گیا تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، جب یہ بھی ہو گیا تو اب ثم سواہ، پھر اس کا تسویہ شروع ہوا۔ یہ کئی نسلوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل قرآن نے نہیں کی، تاہم جدید سائنس بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ اس طرح سے ہوا، لیکن جو کچھ بنا وہ یہ انسان نہیں تھا جس کو ہم اب دیکھتے ہیں، وہ انسان کا حیوانی قالب تھا، یہی انسان اپنے ظاہر کے لحاظ سے، لیکن اس کے باطن میں وہ نفس یا وہ شخصیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں اس سورہ سجدہ میں کہ جب ان سب مراحل سے گزر کر اس کا تسویہ ہو گیا، یعنی یہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا، ہموار ہو گیا، نقص سے بالکل درست کر دینے کے بعد پھر ہم نے اس میں نفخ روح کیا، یعنی ایک پھونک دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کو سمع و بصر اور فواد حاصل ہو گئے۔ یعنی پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب یہ دلدل سے، مٹی سے، کیچڑ سے وجود پذیر ہوا، اس کی طرف بھی بعض اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہی پروسیس ہوا جو اس وقت رحم مادر میں ہوتا ہے، اور اس پروسیس کی نوعیت بھی وہی تھی۔ یعنی اس وقت بھی یہی ہے کہ مٹی کے وہ اجزاء یا مادے کے وہ اجزاء جو ہمارے سامنے اس وقت
لذیذ غذاؤں کی صورت میں آتے ہیں، وہ سبزیاں ہوں، وہ گوشت ہو، دالیں ہوں، وہ ہمارے جسم میں جاتے ہیں، تو وہاں وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ جو اس قطرہ آب کو بنانے کا کام کرتی ہے، اور اس بیضے کو جن کے ملاپ سے انسان کے حیوانی وجود کی تشکیل شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اس وقت پروسیس اس صورت میں ہوتا ہے وہ اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا، اور زمین کے پیٹ میں ہونے کے بعد جیسے اب بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں میں اس کی صورت یہ رکھی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں پرورش نہیں پاتے، بلکہ ایک ایگ یا ایک بیضہ بن کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تو زمین کے پیٹ میں یہی صورت پیدا ہوئی کہ ایک بیضے کی صورت بن گئی، اور اس سے ابتدائی انسان وجود پذیر ہوئے، اور جس طرح اب اس بیضے کا قشر ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح باہر آ گئے، اور جب وہ آئے تو اس وقت ان کا حیوانی وجود تھا، پھر حیوانی وجود کے نقص سے درست ہونے کا عمل شروع ہوا، یعنی ان کی ہمواری کا عمل شروع ہوا، ان کے تسویے کا عمل شروع ہوا، اور یہ تسویے کا عمل جب شروع ہوا تو اس وقت وہ اپنی نسل خود پیدا کرنے کے قابل تھے۔ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ خود یہ نقص سے درست کرنا، یہ ہموار کرنا، یہ ہر لحاظ سے آراستہ کرنا، یا یہ تسویہ کرنا، قرآن مجید کا جو تسویے کا لفظ ہے اس کو آپ کئی پہلوؤں سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی ایک چیز جو اپنی بالکل خام صورت میں ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزار کر ہر طرح سے ہموار کر دینا، درست کر دینا، یہ تسویے کا مطلب ہے۔ تو اس کو ہم ان الفاظ سے ادا کر سکتے ہیں کہ گویا ہر چیز کو درست کر دیا، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، اس میں وہ آخری حسن پیدا کر دیا، اس کو نقص سے درست کر دیا۔ یہ جو عمل ہے، یہ عمل، یہ خیال ہوتا ہے کہ اختلاط سے ہوا، اس لیے کہ قرآن نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، تو یہ پہلے اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ نسلاً بعد نسلاً وہ آگے بڑھے گا یا اس کا تسویہ ہوگا۔ تو یہ تسویے کا عمل جب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں روح پھونکی یا اس کو وہ شخصیت دی، اور اس کے نتیجے میں اس کو سمع و بصر کی وہ صلاحیتیں عطا ہوئیں جس کو اب ہم انسانی شعور سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ انسان کے وجود پذیر ہونے کی قرآن مجید میں تفصیل ہے، اور اسی کو یہاں ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو پہلی مرتبہ یہ شخصیت، یعنی یہ جو انسان کی اصل شخصیت ہے، یہ جب انسان وجود پذیر ہوا تو پہلی مرتبہ بھی یہ شخصیت اس کے حیوانی وجود کے تسویے، یہ وہی لفظ ہے تسویہ، جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے درست کرنا۔ جیسے ہم ایک گھر بناتے ہیں یا کوئی تعمیر کرتے ہیں تو پھر اس میں فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں جس میں اس کو آخری صورت دی جاتی ہے، تو اسی کو اردو زبان کے محاورے میں نقص سے درست کرنا کہتے ہیں۔ اس کے حیوانی وجود کے تسویے کے مختلف مراحل سے گزر کر پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد دی گئی تھی، یعنی جب اس کا قالب پوری طرح تیار ہو گیا اور وہ بالکل ایک حیوان کی حیثیت سے اب اپنی زندگی کے ساتھ تھا، تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے شخصیت دی، یہ دی گئی۔ اور اب بھی، یعنی یہ تو پہلا مرحلہ تھا، اور اب بھی استقرار حمل کے کم و بیش 120 دن بعد یہ اسی وقت دی جاتی ہے، یعنی اب جب کہ حمل کا استقرار ہو جاتا ہے، یعنی بیضے سے اور نطفے کے ملاپ سے ابتدا ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے، اس کا استقرار ہو گیا ہے۔ تو استقرار حمل کے بعد پھر ظاہر ہے کچھ مراحل گزرتے ہیں، اس میں حیوانی قالب پہلے بنتا ہے، اور جب وہ بن جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 120 دن کے بعد یہ اسی وقت دی جاتی ہے، یعنی اسی وقت سے مراد کیا ہے؟ جس وقت اس کا حیوانی قالب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔
جو طریقہ پہلے مرحلے میں اختیار کیا گیا وہی اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہو سکتا ہے وہ نسلوں میں اختیار کیا گیا ہو، اور اب وہ 120 دن میں پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ شخصیت دی جاتی ہے۔ موت اسی شخصیت کو جسم سے الگ کرنے کا نام ہے۔ یعنی اب اگر یہ تصویر کسی حد تک ذہن میں آ گئی ہے تو اس میں دو چیزوں کو گویا اختلاط پذیر کیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ ایک قالب ہے جو زندہ ہے، اور اس کے اندر پھر وہ شخصیت ہے جو سراسر شعور ہے۔ تو یہ شخصیت جب آتی ہے اور اس زندہ قالب کے ساتھ اختلاط پذیر ہوتی ہے تو ہم اس کو انسان کہتے ہیں۔ یہ اس کی پورے وجود کی تعبیر ہے۔ موت اسی شخصیت کو جسم سے الگ کرنے کا نام ہے۔ اس میں دونوں طریقے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو قالب ہے جس کے ذریعے سے یہ شخصیت اپنا اظہار کرتی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے بیماری سے، تکلیف سے، حادثے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر یہ خود بخود بے جان ہو جاتا ہے۔ موت اسی شخصیت کو جسم سے الگ کرنے کا نام ہے۔ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر ہے جس کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، اور جن مقامات پر بیان کی ہیں ان کا میں نے نیچے حوالہ دے دیا ہے۔ وہ آ کر باقاعدہ اس کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے۔ یعنی یہ خاص فرشتہ مقرر ہے جو گویا موت کا نگران فرشتہ ہے، اور اس کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا کا پورا عملہ ہے۔ وہ آ کر باقاعدہ اس کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اسی طرح وصول کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ اسی سورہ سجدہ میں ہے، ان سے کہو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ یہ اس کی 11 نمبر آیت ہے۔ ان سے کہو تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں جو مقامات بیان کیے جا رہے ہیں تو ان میں موت سے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو موت اس چیز کا نام ہے، یعنی انسان کے حیوانی وجود سے الگ انسان کی جو اصل شخصیت ہے اسے الگ کیا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جسم اس قابل نہیں رہا، الگ کر دیا جاتا ہے کسی حادثے کے نتیجے میں، یا اس کو الگ کرنے کا فیصلے کا وقت آ گیا کیونکہ وہ ایک اجل مسمى ہے، اس کا وقت مقرر ہے، وہ وقت آ گیا تو پھر اس جسم کو بھی اس کے کام سے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں، یعنی ادھر سے بھی ہوتا ہے معاملہ، ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ اس موقع پر جو معاملہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے۔ یعنی ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی عزیز، اس دنیا میں رہنے والا کوئی شخص ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ اس رخصت ہونے کے عمل کے بارے میں نے عرض کیا کہ اصل شخصیت کو الگ کیا جاتا ہے اور دونوں طرف سے اس کی ابتدا ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ معاملہ جس طرح ہمارے لیے ہوتا ہے اسی طرح مرنے والے کے لیے بھی ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں۔ اس موقع پر جو معاملہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کی روحیں فرشتے انہیں مارتے ہوئے قبض کرتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ جو تصویریں کھینچی ہیں ان میں دو ایکسٹریم زیر بحث ہیں، دو انتہائیں زیر بحث ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے مقابلے میں جو لوگ آ گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے دین کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں جن لوگوں نے سبقت اختیار کی، سب سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا، کوئی چیز دریغ نہیں رکھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے درمیان کے معاملات کے بارے میں
بالعموم خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کی روحیں فرشتے انہیں مارتے ہوئے قبض کرتے ہیں اور موت کے وقت ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ بات میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اگر اتمام حجت ہو جائے، اور اس اتمام حجت کا آخری درجے میں ہو جانا رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ سب پیغمبر اتمام حجت ہی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہی اس لیے قائم کیا ہے، کتابیں اسی لیے نازل کی گئی ہیں، لیکن اسی دنیا میں اس کو ایک ایسے درجے تک پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فیصلہ سنا دیں، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اتمام حجت رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اتمام حجت تو نفس کی ہدایت سے بھی ہوا ہے۔ اتمام حجت انفس و آفاق کی نشانیوں سے ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر رکھی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نبی بھی اسی مقصد سے آتے ہیں، رسول بھی اسی مقصد سے آتے ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبوت اپنی ذات میں جس مقصد کو سامنے رکھ کر جاری کی گئی ہے، وہ یہی مقصد ہے کہ ہدایت کو اتمام تک پہنچا دیا جائے، یعنی وہ ہدایت جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ پوری ہو جائے وہ اجمال میں ہے، گویا اس کی تفصیلات کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہ اتمام نعمت ہے، اتمام ہدایت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اتمام حجت۔ تو اسی مقصد سے آتے ہیں، نبی بھی رسول بھی، لیکن رسولوں کے معاملے میں یہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پھر اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے کہ بلے کل امت الرسول، ہر قوم کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ جو مرحلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو منکرین ہوتے ہیں، اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے، رسولوں کی طرف سے حق واضح کر دیا جاتا ہے۔ رسول اپنی شخصیت سے، اپنے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور سے ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، تو اب ان کے لیے گویا عذاب و ثواب کا جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ فوراً اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی قسط یہی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی کی تفصیلات ہم قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ مرحلہ جب یہاں شروع ہوتا ہے تو جس وقت پھر ان کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں، یعنی خواہ یہاں آنے والے عذاب کے نتیجے میں ہوں یا طبعی موت میں، جس وقت قبض کی جاتی ہیں روحیں، تو وہ قرآن نے بتایا ہے کہ انہیں مارتے ہوئے قبض کرتے ہیں، اور موت کے وقت ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی ان کے لیے برزخ محض سو جانا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی ایک نوعیت کی تعذیب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ انفال ہے اور اس میں 50-51 آیات ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ یہ ان منکروں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، اس کی پہلی قسط بدر میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ انفال بدر ہی کے واقعات پر تبصرہ ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے
ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا مزہ عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے جانتے بوجھتے حقائق کا انکار کر دیا، اسی کو قرآن مجید کی اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز واضح ہو گئی، ہر لحاظ سے حق سمجھ میں آ گیا، اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی اور پھر رسول کا انکار کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو گویا مقامات زیر بحث ہیں۔ جب موت کا مرحلہ پیش آتا ہے تو اس کی تصویر یہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ دوسری طرف جو لوگ رسولوں پر ایمان لاتے اور کفر و شرک اور ظلم و عدوان کی ہر آلائش سے بالکل پاک ہوتے ہیں، یعنی وہ گویا سبقت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو انسان سے مطالبہ ہے کہ اپنے وجود کو میرے حوالے کر دو، یعنی ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اسلام یہی حوالے کر دینا ہے۔ اسلمت لرب العالمین، سیدنا ابراہیم نے یہ جو تعبیر اختیار فرمائی، یہ اسلام کی حقیقت کا بیان ہے کہ میں نے جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، حوالے کر دیا۔ یہ نظر کی تعبیر ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے نظر کر دیتا ہے جیتے جی اپنی زندگی میں، اسی کا وہ آخری مقام ہے کہ جس میں اگر جان بھی دینی پڑے تو انسان جان دیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو کفر، شرک، ظلم، عدوان کی ہر آلائش سے پاک کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اس کے بالکل برخلاف سورہ نحل میں بیان ہوا ہے۔ یہ 32 آیت ہے کہ انہیں فرشتے سلام بجا لاتے اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کا انجام پہلے بیان ہوا کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور ایک یہ بیان ہوا، دونوں انتہائیں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہے، طیبین ہے۔ اصل میں یہ طیبین کا لفظ استعمال کر کے پورے دین کی حقیقت بھی ایک لفظ کے اندر قرآن مجید نے بیان کرتی ہے۔ یعنی ہمیں اس پوری زندگی پہ کیا جد و جہد کرنی ہے؟ طیب رہنے کی جد و جہد کرنی ہے، اخلاقی لحاظ سے، خور و نوش سے، اور ہمارے اس قالب کے لحاظ سے۔ اس کی بھی طہارت مقصود ہے، اسی کے آداب دین میں بتائے گئے ہیں۔ خور و نوش کو بھی پاکیزہ رکھنا ضروری ہے، اور یہی صورتحال ہمارے اخلاق کی پاکیزگی کی ہے۔ اس کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، اور وہ اللہ پروردگار عالم کے سامنے مراسم عبودیت انجام دینا، بجا لانا۔ ان کو جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں، تو طیبین ہیں۔ یہ طیب بننا، پاکیزہ بننا، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دین میں مقصود کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وقت بھی یہ طیبین ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ ہر لحاظ سے پاک تھے، یعنی کفر سے، شرک سے، ظلم سے، عدوان سے، حق تلفی سے، اس کی کوئی آلائش ان پر نہیں تھی، تو ان کے لیے یہ صورت ہوتی ہے۔ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ گویا اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ تم کس مقام پر فائز ہو گئے ہو۔ یہ موت کے وقت کی صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے درمیان میں ہمہ شمہ ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی تصویر قرآن میں یہ کہہ کے کھینچی گئی ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے ہاں نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے، یا یہی تعبیر اگر مستعار لیں تو آلائشیں بھی ہیں اور پاکیزہ رہنے کی جدوجہد بھی ہے۔ تو پاکیزگی اور آلودگی یہ ملی جلی ہیں اگر، تو پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کوئی بات نہیں کہی۔ صاف یہ معلوم ہوتا ہے، اور عقل یہی کہتی ہے
کہ انہیں سلا دیا جائے اور قیامت میں ان کے معاملات کو دیکھا جائے۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آئے۔ تو اپنے اعمال کے صلے میں اب آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، آپ اس میں داخل ہو جائیے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ جب گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ مقامات ہیں جنہیں برزخ، محشر، دوزخ اور جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی پھر گویا 4 مزید مقامات ہیں۔ موت آ گئی، اس مرحلے سے گزر گئے، فرشتوں نے وہ اصل شخصیت کو وصول کر لیا، وہ لے لی، اور لیتے وقت کیا معاملہ ہوا وہ بیان ہو گیا۔ جب یہاں سے گزر گئے تو اب پہلا کیا مقام ہے؟ برزخ، دوسرا کیا ہے؟ محشر، اس کے بعد پھر دوزخ اور جنت۔ گویا یہ دونوں مقامات ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کے لیے جنت ہے، جس کو قرآن میں بہت سے عنوانات سے یا ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی آگے تفصیل آئے گی۔ اور اسی طرح جہنم ہے، اس کی بھی جگہ جگہ تصویریں ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ سب چیزیں ان 2 انتہاؤں ہی کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی ہر جگہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ درمیان کے لوگوں کے معاملے کو معلق کر دیا ہے۔ بلکہ سورہ توبہ، جس کے بارے میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہ اصل میں قیامت کا اس دنیا میں منظر پیش کر رہی ہے۔ یعنی جب اللہ کے رسول کی طرف سے حجت پوری ہو گئی تو قریش مکہ کے لیے، عرب کے اہل کتاب کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی۔ محشر لگ گیا، وہ اس دنیا میں لگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کی تصویر سورہ توبہ میں ہے۔ اس کے آئینے میں ہم اس محشر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس میں بھی اگر غور کیجئے تو وہ لوگ کہ جن کا معاملہ یہ ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آلائشوں کو دھونے کی کوشش کریں۔ اور آلائشیں کیسے دھوئی جاتی ہیں؟ توبہ سے، استغفار سے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ندامت کے اظہار سے۔ اسی وجہ سے توبہ کو، رجوع کو، ندامت کو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پیغمبروں نے اس کو ورد اور وظیفہ بنانے کی تلقین کی ہے کہ ہر وقت اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ پروردگار عالم کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اس سے بخشش طلب کرو۔ اگر تو دنیا میں یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ ایسی پاکیزگی ہے کہ جس پر کوئی داغ بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تو میرٹ ہے، وہ بھی اللہ ہی کی رحمت سے نتیجہ خیز ہوگا۔ لیکن جس طرح یہاں فرمایا ہے کہ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صلے میں، لیکن اگر خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا کا معاملہ ہے تو پھر توبہ و استغفار کو معمول بنانا چاہیے۔ یعنی ہر وقت آدمی اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ صبح غلطی ہوئی ہے تو شام معافی مانگنے کی کوشش کرے، شام ہوئی ہے تو صبح معافی مانگنے کی کوشش کرے، نمازوں میں استغفار کرے، اذکار میں استغفار کرے، اٹھتے بیٹھتے۔ اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو جب آدمی یاد کرے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ پروردگار عالم کی تسبیح کرے گا، کوئی مناجات کرے گا تو سب سے پہلے اپنے گناہوں ہی پر ندامت کا اظہار کرے گا۔ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عمل جاری رکھا جائے تو اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آلائشوں سے پاک ہو کر طیبین کے درجے پر انسان پہنچ کر اپنے مالک کے سامنے جائے۔ اور پھر اس کو بھی وہی بشارت ہے کہ جب لوگ اتنے پاکیزہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے، اسی وقت بشارت دیں گے کہ جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ تو یہ بشارت ہوگی۔ اس کے بعد میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بہرحال اس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بنایا، ان کا معاملہ قرآن مجید نے خاموشی کے دائرے میں رکھا ہے۔ گویا صاف معلوم ہوتا ہے کہ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پھر اللہ کا فیصلہ ان کے لیے بھی صادر ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ مقامات ہیں جنہیں برزخ، محشر، دوزخ اور جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
ان کے جو احوال قرآن میں مذکور ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے. یعنی آگے اب جن عنوانات کے تحت قرآن مجید نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں وہ بیان کی جائیں گی. وہ یہ عنوانات ہیں: برزخ، محشر، دوزخ اور جنت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.